اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کے بارے میں تاریخ میں متعدد روایات موجود ہیں، لیکن اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات دستیاب ہوئی ہیں، اگر ان کو تسلیم کیا جائے تو یہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، جن کو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں اپنا موضوع بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے معزز ساتھیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ سن 2007 کا واقعہ ہے جب اسرائیل کے محکمہ آثار قدیمہ نے بیت المقدس سے 30 کلومیٹر دور جنوب کی جانب دوران کھدائی ایک ایسی بستی کو دریافت کیا جس میں ایک قدیم المثال محل بھی موجود ہے، جو کہ اس عہد کے فن تعمیر کا ایک شاہکار ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ محل جو کہ 1000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے، اس کو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر شاید 980 قبل مسیح میں کی گئی، جو کہ امتداد زمانہ کی بدولت سن 1020 قبل مسیح میں زمانے کی ہواؤں کے تھپیڑے کھانے کے بعد چشمے آدم سے اوجھل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کے علاقے میں واقع یہ محل جو کہ ایک پہاڑی علاقے سے دریافت ہوا، اس کی دیوار میں 2 بڑے گیٹ بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ اس عمارت کے بارے میں ایک طویل تحقیق کے بعد اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جناب داؤد علیہ السلام کا محل تھا، جس میں رہائش رکھنے کے علاوہ آپ نہ صرف امور مملکت چلایا کرتے تھے بلکہ یہی آپ کی دینی تبلیغ کا مرکز بھی تھا، جس کو ایک زمانے سے بنی اسرائیل تلاش کر رہے تھے۔ جبکہ اگر ہم اس بارے میں اوراق تاریخ سے گواہی طلب کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ بھی سن 970 قبل مسیح سے سن 1040 قبل مسیح تک بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین کی اکثریت اب بھی اس کو جناب داؤد علیہ السلام کا محل تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ مگر ناظرین گرامی، اس بات سے قطع نظر کہ ماہرین کے نزدیک اس پر اتفاق یا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ محل کس طرح آپ تک پہنچا، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام، جن کا تعلق بنی اسرائیل سے بنتا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان 500 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان کے زمانے میں جالوت نامی ایک شخص بنی اسرائیل کے لیے شدید اذیت کا باعث بنا ہوا تھا، جس کے ظلم و ستم سے نہ صرف عوام بلکہ خود بادشاہ وقت بھی پریشان تھا۔ اس کا قلع گمہ کرنے کے لیے ایک دفعہ حکومتی سطح پر ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تاکہ اس کے لیے تجاویز طلب کی جا سکیں۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ پورے ملک میں یہ اعلان کرا دیا جائے کہ جو شخص بھی بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اسے قتل کرے گا تو اسے دربار شاہی سے خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ یہ اعلان دیگر لوگوں کی طرح آپ تک بھی پہنچا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظالم شخص کو ضرور قتل کریں گے۔ اور پھر جب شاہی فوج اس کے مقابلے کے لیے نکلی تو بنی اسرائیل نے اس کی دہشت سے مروب ہو کر کہا کہ ہم آج نہیں بلکہ کل جنگ کریں گے۔ یہ سن کر آپ اکیلے اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے، جبکہ ادھر سے جالوت بھی سرتا پا ذرہ پہنے ہوئے مقابلے کے لیے آ نکلا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوہے سے ذرہ بنانا نہ صرف آپ کا پیشہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ معجزہ بھی حاصل تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں پہنچ کر نرم ہو جاتا تھا اور اس کو جس شکل میں چاہتے ڈھال دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جالوت جب اپنی ذرہ کے نشے میں مقابلے کے لیے آیا تو اس کی ذرہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر موم کی طرح نرم ہو گئی، جس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ایک مخصوص پتھر کو اپنی غلیل میں ڈالتے ہوئے جالوت کے سر کا نشانہ لیا، اور جو ہی وہ پتھر اس کے سر سے ٹکرایا اسے اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ جس کے بعد بنی اسرائیل نے بھی آگے بڑھ کر اہل فلسطین پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ جالوت کی موت کے بعد بادشاہ وقت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے خوش ہو کر انہیں نہ صرف اپنی سلطنت بخش دی بلکہ اپنی صاحبزادی کی شادی بھی آپ سے کر دی، جس کے ساتھ ہی یہ محل بھی آپ کے تصرف میں آ گیا، اور اس کا اشارہ کلام الہی میں اس طرح سے ملتا ہے: اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔